اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت سے مومنین دعا کا کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتی. یہاں شجاعت حسین ولد کرامت علی ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. خدا انہیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے ان کے لیے اور تمام مرضى اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اس زندگی میں کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم سیرت امیر المؤمنین پر چل کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، مولا المتقین کا راستہ ہے. اس راستے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کانسیپٹس کو بھی سمجھیں، نظریہ حیات علوی کو بھی سمجھیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہمیں تقویٰ کو بھی سمجھنا ہوگا. تقویٰ کا معمولاً معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جبکہ تقویٰ کا مطلب ڈرنے کا نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب بچنے کا ہے. بچ کر چلنا تقویٰ ہے اور بچ کر چلنے کا لازمہ ڈر ہے، خوف ہے. اب جب ہم اتقوا اللہ کا ترجمہ اللہ سے ڈرو کرتے ہیں تو بچے واقعاً اللہ سے ڈر جاتے ہیں. وہ اللہ جو اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کرا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف خوف سے کراتے ہیں. اللہ نے کہیں بھی اپنا تعارف خوف سے نہیں کرایا ہے. اللہ نے اپنا تعارف رحمت سے کرایا ہے. اللہ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کرایا ہے. عالم وجود میں اپنا تعارف محمد و علی سے کرایا ہے. کتاب تشریع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب تکوین اس کائنات کو جب آغاز کیا تو لولاک لما خلقت الافلاک، نور محمد و علی سے اس کائنات کا آغاز کیا ہے. اس کائنات کے موجودات میں مظہر الہی محمد و علی ہیں جو کہ مظہر رحمت الہی ہیں، اور کتاب تشریع میں رحمان اور رحیم ہیں. پھر ہم کیوں خوف کے ذریعے اپنے بچوں کو دور بھگائیں اور اس محبت کا اظہار نہ کریں جو خدا نے ہم سے کیا ہے، خدا نے ان بچوں سے کیا ہے، اپنے مخلوقات سے کیا ہے. اس محبت کو ہم دور رکھیں. اور ہمارے دشمن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی نئی نسل سے گفتگو کرو اس سے پہلے کہ دوسرے ان سے باتیں کریں. مرجئہ اس زمانے کا گمراہ فرقہ تھا، آج مرجئہ نہیں رہا، اس جیسے اور بہت سے فرقے آگے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے احداث، بچوں کو روایت میں احداث کہا ہے جو نوخیز ہیں، ان سے تم خود باتیں کرو، ان کو دوسروں کے لیے چھوڑ نہ دو. اگر تم باتیں نہیں کرو گے تو باقی باتیں کرنے کے لیے
تیار ہیں. بات کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہوگی. ہم یہاں اہل بیت سے دوستی کا درس دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ اہل بیت کی دوستی کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اپنے اطراف میں موجود مومنین سے دوستی کرو. میں محب علی ہوں صرف اس صورت پہ ثابت ہو سکے گا کہ میں اپنے اطراف میں موجود مومنین سے محبت کروں. اگر میں اپنے اطراف موجود مومنین سے محبت نہ کروں تو میں محبت علی کا دعوے دار ہوں, لیکن محب علی نہیں ہوں. محب علی کا مظہر یہ ہے. اپنے بچوں سے دوستی کرو. ایک ہماری جنریشن تھی اور ہم سے پہلے والی, وہ والدین کا روب اتنا ہوتا تھا کہ والدین سے بچوں کی دوستی نہیں ہوتی تھی. بچے والدین کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. اب تھوڑا سا صورتحال تبدیل ہے, تھوڑا سی تبدیلی ہے. اگر آپ اپنے بچوں سے دوستی کرتے ہیں تو آپ اس دنیا میں خالص ترین دوست پیدا کریں گے, جس کو کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے, اور کسی خوف اور لالچ کے بغیر آپ کو بہترین مشورہ آپ کی اولاد دے سکتی ہے. اور وہ بہت خوب سمجھتی ہے. یہ بچے آج کل بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, یہ ہر چیز بہت ٹھیک سمجھتے ہیں. میں مجلس سے جاتا ہوں, میری بچی مجھے سب کچھ بتا دیتی ہے. آپ نے خطبے سے لے کے مصائب تک کہاں ٹھیک پڑھا, کہاں غلط پڑھا, کہاں آپ کی بات سمجھ میں آئی, کہاں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی, سب بتاتی ہے. اور بالکل ٹھیک بتاتی ہے. یعنی علماء میں, میرے علماء ہیں سارے دوست, وہ اتنا اچھا نہیں بتا سکتے جتنا میری بچی مجھے بتا دیتی ہے. لیکن اگر ہم ان بچوں کے ذہن میں آنے والی باتوں کو اپنے تک پہنچنے دیں, ہم نے بیریئر نہ لگائے ہوئے ہوں, خوف کی دیواریں نہ کھڑی کی ہوئی ہوں. وہ سمجھتے سب ہیں, لیکن انہیں پتا ہے کہ بابا سے اگر کہہ دیا تو غصے ہو جائیں گے, مانیں گے ہی نہیں. تو یہ پیارے پیارے بچے ہیں, ان کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرا, جب تقویٰ ہم کہتے ہیں تو تقویٰ کو ہم بہت خشک کر کے پیش کرتے ہیں. انتہائی خشک چیز کا نام تقویٰ ہے. دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں, امام بارگاہ میں اللہ اللہ کرنا تقویٰ ہے, اور بد اخلاق ہونا تقویٰ ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے. بد اخلاق متقی نہیں ہوتا. جتنا تقویٰ زیادہ ہوتا ہے اتنا اخلاق بڑھ جاتا ہے. جتنا تقویٰ زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ مزاح کرتا ہے, اتنا وہ حشاش ہوتا ہے, اتنا وہ بشاش ہوتا ہے. مومن کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ساتھ ہی باقی مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ مومن کی علامت ہے. علامات المؤمن میں سے ایک علامت یہ ہے, اس کو دیکھتے ساتھ ہی باقی سب خوش ہو جائیں. ہاں یہ آیا, اس نے اب تمام کو خوش کر دینا ہے. یہ آئے گا ذکر علی کرے گا, ہمارے دلوں کو خوش کر دے گا. یہ آئے گا اچھی اچھی باتیں کرے گا. مومن خوشی دینے والا ہے, مومن حیات دینے والا ہے, مومن زندگی صحیح گزارنے والا ہے, مومن عبادت کرنے والا بھی ہے اور اچھا کمانے والا بھی ہے. اگر آپ اچھا نہیں کما رہے تو آپ مومن نہیں ہیں. ہاں میں کوشش کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں, اس سے زیادہ میرے رزق نہیں لکھی ہوئی, میں راضی ہوں, اس میں تو کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس بہت مال ہو تو میں خوشحال ہوں, لیکن مجھے کوشش اپنی ساری کرنی چاہیے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ جی, نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز قائم کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد تو زکات لینے والا بنے گا نا. اگر ایک آدمی نماز ہی پڑھتا رہے تو وہ زکات لینے والا بنے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے نماز پڑھو, نماز قائم کرو, خوب کماؤ, اتنا کماؤ کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تاکہ تم زکات دے سکو. جہاں بھی اقیم الصلاۃ آیا ہے اس کے ساتھ آیا ہے خوب کماؤ. اگر نہیں کماتے ہو تو نمازی بھی نہیں ہو. یعنی خدا نے جو نمازی کہا ہے وہ نہیں ہو. ہاں پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملا مال, کوئی حرج نہیں, ہم راضی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے پوچھا کہ مروت کسے کہتے ہیں, مروت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اگر ملے تو شکر کرے, نہ ملے
تو صبر کرے، یہ مروت ہے۔ امام نے فرمایا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں، کتوں کو بھی اگر ملے تو دم ہلاتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ تو کوئی مروت نہ ہوئی۔ کہا پھر آپ فرمائے اپنا رسول اللہ مروت کیا ہے؟ کہا اگر ملے تو ایثار کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کماؤ، کما کر ایثار کرو، نہیں کہ نہ کماؤ۔ ہم اگر علی کے ماننے والے ہیں، علی جانتے ملینئر تھے، بلینئر تھے؟ ہم نے تو صرف یہ سنا ہوا ہے علی خشک روٹی کھاتے تھے، علی کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، علی کا گھر جو ہے چھوٹا سا گھر تھا، مختصر سا گھر تھا، ابھی بھی موجود ہے کوفہ میں۔ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ علی کے پاس مال نہیں تھا، سادہ زندگی تھی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ شاہانہ زندگی کا اختیار نہیں کیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فقیر نہیں تھے، غریب نہیں تھے۔ وہ تھا جس نے آج تک اور قیامت تک کی بشریت کے شکم کو، نان دل کو، عرفان مغز کو ایمان دیا ہے۔ ابھی بھی لگا دوبارہ سے چلا گیا، یہ نیچے چلا گیا۔ طلحہ و زبیر نے کہا کہ علی چاہتا ہے کہ اسے خلافت ملے، اس کے پاس کوئی پیسہ تو ہے ہی کوئی نہیں، مال ہی نہیں ہے۔ تو سیاست اس زمانے میں بھی آج کل کی سیاست تھی۔ آج بھی اگر کسی کو ایم این اے بننا ہے، سینیٹر بننا ہے تو مال چاہیے، اگر مال نہیں ہے تو نہیں بن سکتا۔ طلحہ و زبیر نے کہا علی کی کون بیعت کرے گا، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے سنا تو امیر المومنین نے ان عمال وہ جو تجار علی کے مال سے تجارت کر رہے تھے، علی کا مال تھا، اس سے جو صرف کوفہ میں یا مدینہ کا واقع، مدینہ میں جو تجارت کر رہے تھے، ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا مال لے کر یہاں آ جاؤ۔ اور جب وہ مال لایا گیا تو پورا پہاڑ بن گیا، سونے چاندی کا پہاڑ، علی کے اموال جو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ جمع ہوئے۔ یہ ان باغات کے علاوہ ہے، ان کھجوروں کے علاوہ ہے، ان کنووں کے علاوہ ہے، ان آبار کے علاوہ ہے جو ابھی تک موجود ہیں، ان کھجور کے درختوں کے علاوہ ہے جو آج تک آپ پوری دنیا کھا رہی ہے نا اجوا، وہ ساری کے سارے درخت امیر المومنین کے ہیں۔ وہ سارے نخلستان مدینہ میں علی کے لگائے ہوئے ہیں، علی کی ملکیت ہیں۔ علی امیر تھا اور بہت امیر تھا، غریب نہیں تھا۔ ہاں، اتنا پیسہ کمانے کے بعد اس نے کیسی زندگی گزاری وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم علی وار زندگی کر سکیں، علی کی طرح زندگی کر سکیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے کم ترین سطح پر زندگی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہم سے کہا بھی نہیں ہے۔ ہم سے جانتے کیا کہا ہے؟ ہم سے کہا ہے اچھی گاڑی لو، بڑا گھر لو۔ تقویٰ ہم نے شاید اس کا الٹا سنا ہوا ہے، احادیث میں ہے۔ میں ابھی صرف احادیث کا صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، کبھی موقع ملا احادیث کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ کا گھر بڑا ہونا چاہیے، آپ کی سواری اچھی ہونی چاہیے، کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ چھوٹے گھر میں رہو۔ ہاں، بڑا گھر نہ ملے کوئی یہ نہیں کہ اس کو دیکھتے رہو، کوشش کرو، تجارت کرو، اپنا پیسہ لگاؤ تجارت میں۔ اسی درس سے جو ہم نے ابھی علی کی زندگی سے دیکھا، علی کے پاس اتنا مال تھا، کہاں تھا؟ سارا بازار میں تھا، سب انویسٹ ہوا تھا، سب سے کام ہو رہا تھا۔ اگر آپ سمجھ سکیں اسلامی نظام اقتصاد کو، اگر سمجھ سکیں، ابھی ایک مولانا نے قم میں بھی کہا تھا، شیعہ عالم تھے، انہوں نے کہا جی اسلام کا جو نظام اقتصاد ہے، بلکہ انہوں نے یوں کہا تھا اسلام کا کوئی نظام اقتصاد ہے ہی نہیں۔ ہم نے کوئی ایک نظام جو دنیا میں چل رہا ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ بھی اچھے خاصے عالم تھے، اس کے بعد ان کو چیلنج کیا باقی علماء نے، اور ان کا باقاعدہ مناظرہ ہوا ٹی وی پہ۔ مناظرے کے بعد یہ جو عالم تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مان گیا، میری غلط فہمی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں ایسا کوئی نظام اقتصادی موجود ہے، اس لیے میں نے یہ بات کر دی تھی۔
یہ حوزہ علمیہ ایسا ہوتا ہے. حوزہ علمیہ میں جب مجتہد بیٹھ کے درس دے رہا ہوتا ہے, ہم جیسا طالب علم نیچے بیٹھا ہوتا ہے, اگر کوئی بات ہمیں لگے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, ہم وہیں سے بول پڑتے ہیں, اور باقاعدہ ہم لڑائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے, ہمارے پاس یہ دلیل ہے, یہ روایت آپ نے پیش کی صحیح نہیں ہے, اس کا فلان راوی صحیح نہیں ہے. استاد بہت اطمینان سے, بہت آرام سے سنتا ہے. ہاں اگر کوئی مجھ جیسا کم علم بیکار کی بات کر رہا ہو تو اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے, اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہو اس کو داد دی جاتی ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ اسلام کے پاس کوئی نظام اقتصادی ہے ہی نہیں, اور ہمارا بھی کم و بیش یہی خیال ہے, سب کا, عوام کا یہی خیال ہے کہ اسلام کے پاس کوئی اقتصاد کا نظام ہے نہیں, اور اگر ہے تو قابل تطبیق نہیں ہے, امپلیمنٹیشن اس کی ممکن ہی نہیں ہے. اسلام کہاں کر سکتا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. صرف اسلام کے پاس ایسا اقتصادی نظام ہے جو امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور کوئی نظام ایسا ہے ہی نہیں جو امپلیمنٹ ہو سکے. کیا کہہ دیا؟ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے ساری دنیا میں, ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. جو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی ہو سکتا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی ہے نا جی. دنیا میں کیا ہے؟ ایک کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, اور کمیونزم ہے. کمیونزم تو چلا گیا, دفن ہو گیا, لیکن ابھی بھی ہے یہی جو مالی نظام ہے. جو کیپٹلزم ہے, کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ کیپٹلزم کہتا ہے کہ سب کی سب فردی ملکیت ہے, اور انسان ایک لالچی موجود ہے, وہ اپنے کمانے کے لالچ میں کمائے, اور جتنا کما سکتا ہے کمائے, باقی سب کا بھی لوٹ کے کمائے, اور اجتماع کو کوئی حق ملکیت حاصل نہیں ہے. اس فرد کو نہ کوئی ٹیکس دینا ہے, نہ ہی اس سے کوئی اور کام کرنا ہے. جتنا کما سکتا ہے کمائے, اور اپنے کمانے کے لیے بزنس اسٹیبلش کرے گا, اس سے چند لوگ اور بھی کھائیں گے. یہ کیپٹلزم ہے نہیں؟ ٹھیک, جنہوں نے کیپٹلزم پڑھا ہوا ہے وہ بتائیں. ابھی جو کیپٹلزم چل رہی ہے وہاں تو ٹیکسز ہیں. یہ ٹیکسز سوشلزم سے آتا ہے, کیپٹلزم میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. سوشلسٹ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ کماتے ہیں وہ فرد کا نہیں ہے, وہ سارا کا سارا مجتمع کا ہے, سوسائٹی کا ہے. اس کی انڈیویجول کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی, سارے ٹیکسز دیں گے اور سب مل کے اس کو کمائیں گے. کمیونزم میں چلے جائیں آپ, وہاں پر آتا ہے کہ کوئی نہ ملکیت کسی شخص کی ہے نہ حکومت کی ہے. سوشلزم حکومت کو ملکیت دیتا ہے. کمیونسٹ کہتے تھے کہ حکومت کی بھی ملکیت نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ساری چیزیں سب کے لیے ہوں گی, جس کو چاہیے ہوگا وہ لے جائے گا. گاڑیاں ساری کھڑی ہوں گی, کسی کی ملکیت نہیں ہے, جس کو لے جانا ہے جہاں لے جائے. گھر سارے موجود ہیں, جس نے رہنا ہے رہیں. ان قابل عمل ہی نہیں ہے. ابھی جو چیز چل رہی ہے, اب تھوڑا سا شاید آپ بور ہو گئے, ابھی جو چیز چل رہی ہے وہ مکسچر ہے. اس میں کچھ سوشلزم ہے, کچھ کیپٹلزم ہے. ان دونوں کو ملا کر ایک چیز بنائی ہوئی ہے جو چل رہی ہے, کہ حکومت کی بھی ملکیت ہے, اجتماع کی بھی ملکیت ہے, شخصی فردی انڈیویجول کی بھی ملکیت ہے, اور اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں. جبکہ کیپٹلزم میں صرف انڈیویجول کے لیے ہے, سوشلزم میں صرف حکومت کے لیے ہے. یہ صرف اور صرف اسلام ہے جہاں انڈیویجول کی بھی ملکیت ہے, حکومت کی بھی ملکیت ہے, اجتماع کی بھی ملکیت ہے. یہ جو مجموعہ ہے اور قابل عمل نظام ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. نظریے میں بات کر رہا ہوں میں, در مقام نظریہ اسلام کے پاس ایسا نظریہ ہے جہاں وہ فردی ملکیت کو بھی مانتا ہے, جہاں وہ ٹیکسز کو بھی مانتا ہے, جہاں وہ خمس و زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے, جہاں وہ حکومت اسلامی کی ملکیت بھی مانتا ہے, اور ان تمام کو مان کر ایک نظام دیتا ہے جو نظام قابل عمل ہے. سوشلزم کا نظام بھی قابل عمل نہیں ہے, کمیونزم کا نظام بھی قابل عمل نہیں ہے, کیپٹلزم کا نظام بھی قابل عمل نہیں ہے. اسی لیے جو چل رہا ہے وہ ان سب کا ایک مکسچر چل رہا ہے. نہ کہیں ٹرو کیپٹلزم چل رہی ہے, نہ کہیں ٹرو سوشلزم چل رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آج لوگوں کو بور کیا. رسول کے پاس اگر کوئی آتا, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, آپ سب کے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ فلان جو ہے بہت اچھا عزادار ہے, بہت نمازی ہے, لیکن بے روزگار ہے, اس کے روزگار کا کچھ کر دیں یا اس کی آپ مدد کر دیں. رسول اللہ پوچھتے تھے حل لہو من حرفہ,
کوئی ہنر آتا ہے اس کو؟ جو جاب لیس پھر رہے ہوتے ہیں ان کو ہنر ہی تو نہیں آتا. جو ہنر آتا ہے جن کو، ان کو تو پیچھے دنیا لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں. ہم جاب دیتے بھی ہیں اور ٹپس کے نام سے ادارہ بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم جاب سیکرز کے لیے جابس تلاش بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں. ہمیں جب جاب کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں وہ بندے ہی نہیں مل رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف بندوں کا ایک انبار ہے جنہیں جاب نہیں مل رہی ہے. یہ دونوں چل رہا ہے. اگر کوئی ہنر اس کو آتا ہو تو وہ جاب لیس ہوتا ہی نہیں ہے. رسول خدا یہی پوچھتے تھے اس کو کوئی ہنر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب کہتے تھے نہیں آتا تو رسول اللہ کہتے تھے یہ میری نظروں سے گر گیا. اگر میرے جوان صرف یہی بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے رسول خدا کی نظروں سے نہیں گرنا، میں نے ہنر سیکھنا ہے. ہنر تمہاری مرضی، جو ہنر سیکھو، لیکن ہنر سیکھے بغیر نہ رہو. عبادت کے 10 اجزاء ہیں، حدیث ہے. عبادت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 کو خدا نے تجارت میں قرار دیا ہے. عبادت 10 میں سے 9 اجزاء تجارت میں ہیں. کوئی بھی قوم آج کل کے اس زمانے میں، پچھلے زمانوں میں ہو سکتا تھا، اب کوئی بھی قوم اپنے آزادی کو، اپنے استقلال کو حفظ نہیں کر سکتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ اقتصادی لحاظ سے مضبوط نہ ہو. اگر وہ تعلیمی لحاظ سے مضبوط نہ ہو تو وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی. ہمیں تو یہ تعلیمات پہلے سے ملی ہوئی ہیں. ہم نے اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ہے. ہم نے سیرت امیر المؤمنین پر چلنا ہے. ہم جہاں عبادت میں امیر المؤمنین کی اتباع کریں وہاں تجارت میں بھی امیر المؤمنین کی اتباع کریں. صرف جاب کرتے رہ کے گزارا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے تجارت ہو ہی نہیں سکتی، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر سے ہو سکتی ہے، صرف سوچتے نہیں ہیں. آج کل تو اتنے نئے نئے بزنس اپرچونٹیز آ رہی ہیں. اگر کوئی سوچتا ہو، یہ جوان اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اپنی نئی ٹریننگ لیں، اور جو امام بارگاہوں کو بھی چاہیے، اسلامی مراکز کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے کام کریں، اس قسم کی ٹریننگ فراہم کریں، اس قسم کے مواقع فراہم کریں کہ ہمارا جوان پیچھے نہ رہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. چلیے آپ کو بور کیا، اب تھوڑا سا آپ کو خوش کریں. ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے اور امیر المؤمنین کے فضائل سن کر خوش ہونے والے. یہ فضیلت اس شرط پہ سناؤں گا کہ جو بے ہنر ہیں وہ آج کے بعد سے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ہنر سیکھنا ہے. جنہیں ہنر آتا ہے وہ اپنے ہنر کو بہتر کریں، مزید ہنر سیکھیں، مزید کورسز کریں. آج کل فردر ایجوکیشن آ گئی ہے. ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، فردر ایجوکیشن. فردر ایجوکیشن کیا مطلب ہے؟ آپ جاب کر رہے ہیں، کرتے رہیں، ساتھ میں سنڈیز میں، سیٹرڈے سنڈیز میں، ایوننگ میں کوئی کورس کر لیں. فردر ایجوکیشن. ایجوکیشن ہمارے ہاں ختم ہوتی ہی نہیں ہے. آپ حوزہ علمیہ میں آ جائیں، ایجوکیشن ختم نہیں ہوتی. ہم ابھی تک پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں آپ کیا ہیں، آپ ہم سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں. ہم اسکول جاتے ہیں، ہمارے ایگزام ہوتے ہیں، آپ کا پڑھنا ختم ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا پڑھنا ختم نہیں ہوتا، ختم ہو ہی نہیں سکتا. اتنا علم ہے، اتنا علم کے ہوتے ہوئے ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا ختم ہو جائے. ٹھیک، انشاءاللہ آپ فردر ایجوکیشن پر بھی توجہ دیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہم پڑھ چکے ہیں وہ اپنے پڑھائی کا دوبارہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. حدیث بساط آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. بساط سمجھتے ہیں؟ دشمنوں کی ساری بساط آپ اس حدیث کے ذریعے الٹ سکتے ہیں. انس بن مالک راوی ہیں. ہوا یہ کہ انس بن مالک کے ہاتھ پہ برس نکلا ہوا تھا اور وہ کافی عمر ان کی ہو چکی تھی. لوگوں نے، تابعین نے ان سے پوچھا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، پھر آپ برس کے کیوں شکار ہو گئے؟ برس اور جزام صحابی کو تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا داستان طولانی ہے،
یہ لمبی کہانی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا ہوا تھا. اس نے کہا ایک دفعہ مدینہ میں ہم تھے, ایک بساط ایک قالیچے کو کہتے ہیں, قالیچہ کارپیٹ جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, وہ کسی نے رسول خدا کو ہدیہ دیا. رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم اس بساط پر بیٹھ کر اصحاب کہف کی زیارت کو جانا چاہتے ہو؟ یہ بساط تمہیں اڑا کر اصحاب کہف تک لے جائے گی, کون جانا چاہتا ہے؟ جو کبار صحابہ تھے, ایک کا نام تو میں نے لیا, باقی کا میں نام نہیں لیتا, ٹھیک. وہ آ کر بیٹھے کہ ہم جائیں گے اصحاب کہف کی زیارت کے لیے. آ کر جب آپ بھی یہاں جب آتے ہیں اپنی پسند کی جگہ لیتے ہیں نا, کسی کو وہ جگہ پسند ہے, کسی کو یہ جگہ پسند ہے, ٹھیک. لیکن جو آخر میں آئے وہ اس کو جو جگہ ملے وہاں اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو بڑے اصحاب تھے, انہوں نے جو ان کو جگہ پسند آئی ادھر آ کے وہ براجمان ہو گئے اور انتظار میں ہیں کہ اڑے. رسول خدا نے فرمایا یہ بساط اڑا کر تمہیں لے جائے گی. وہ بساط ان کو نہیں اڑاتی. ایک دوسرے کو دیکھا, رسول خدا کو دیکھا, یہ تو نہیں اڑے. کہا ابھی ناخدا نہیں آیا ہے, ابھی ناخدا آئے گا تو یہ بساط اڑے گی. انہوں نے کہا چلے انتظار کرتے ہیں. اتنے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تشریف لائے. رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا, لا کر اس بساط کے وسط میں بٹھا دیا. یہ علی کی شان ہے, علی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھائیں یا علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کریں, دونوں صورت میں علی کی ولایت ثابت ہوتی ہے. علی کو بٹھایا, کہاں بٹھایا؟ وسط میں بٹھایا, باقیوں کو بٹھایا. محمد. علی کو بٹھایا. خلیفہ, وزیر, شریک وہ ہوتا ہے جسے رسول خود بٹھائے. جو خود سے آ کر بیٹھ جائیں وہ اس منصب کے نہیں ہوتے. جس کو اس منصب پر بٹھایا جائے وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے. رسول خدا نے وسط میں بٹھا کر کہا یہ شمع ہے, تم پروانے. علی کو وسط میں بٹھایا. اب باقی تیار ہیں کہ اب علی آ گیا, ناخدا آ گیا, اب کشتی چلے گی, قالین اڑے گا. لیکن ناجر رسول طویلا, علی کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دی. باقی تو تنگ ہوں گے, باقیوں نے پھر گلہ بھی کیا. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ ہر دفعہ ہوتا تھا. جس بھی محفل میں علی اور نبی جمع ہوتے تھے باقی سب کو چھوڑ کر یہ دونوں آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے. جب باقی اصحاب نے تنگ آ کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی یا رسول اللہ, آپ نے اتنا طویل نجوا کیا علی کے کان میں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. رسول الخدا نے کہا میں نے کب نجوا کیا, لیکن ناجاہ اللہ, اللہ نے علی سے نجوا کیا ہے. اللہ کے حکم سے جب نجوا ہوگا تو اللہ کا نجوا ہوگا. اور جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ اسرار الہی تھا, اور وہ اسرار الہی ہر بی سروپا کو تو نہیں سنایا جا سکتا تھا. اسرار خدا درخور ہر بی سروپا نیست, ہر بی سروپا لائق اسرار خدا نیست. علی سے نجوا کیا اور اس کے بعد فرمایا علی حکم دو یہ بساط اڑے. علی کے لب ہلنا شروع ہوئے, بساط کی تاریں ہلنا شروع ہوئی. علی نے حکم دیا, بساط نے اڑنا شروع کیا. علی نے حکم دیا, بساط اتری اور اصحاب کہف کے پاس آ کر اتری. اصحاب نے بڑھ بڑھ کر جا کر سلام کرنا شروع کیا. اصحاب کہف کو السلام علیکم, میں فلان ابن فلان ہوں. کسی نے سخت لہجے میں سلام کیا, کسی نے نرم لہجے میں سلام کیا.
جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے کہا چلیں علی سے پوچھتے ہیں سلام کیسے کریں. پوچھنا علی سے ہی ہے, علی سے پوچھے بغیر گزارا نہیں ہے. لولا علی لہلک الناس اجمعین, علی نہ ہوتے تو سب ہلاکت میں تھے. فلان 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 نے تو اقرار کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ساری انسانیت ہلاکت میں ہوتی. لیکن علی کے ہونے سے ہلاکت ختم ہوتی ہے یا علی کے ماننے سے ہلاکت ختم ہوتی ہے؟ علی کو ماننے سے ہلاکت سے نجات ملتی ہے. علی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ سلام کیسے کریں؟ کہا جا کر سلام کرو, کہو السلام علیکہ ایھا الصدیقین, اے صدیقین تم پر خدا کا سلام ہو. یہ گئے, انہوں نے اس طرح بھی سلام کیا, جواب نہیں آیا. سب نے کہا پھر آپ ہی جائیے, ہمیں تو یہاں سے جواب نہیں آتا. امیر المؤمنین گئے, امیر المؤمنین نے سلام کیا, السلام علیکہ ایھا الصدیقین یا اصحاب الکہف والرقیم. سب نے بے یک زبان جواب دیا وعلیک السلام یا وصی رسول رب العالمین. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم نے سلام کیا جواب نہیں آیا, آپ نے سلام کیا جواب آ گیا, یہ کیسے ہوا؟ علی نے کہا جا کے پوچھ لو. ہم پوچھ تو لیں گے, جواب نہیں دیتے. یہ امیر المومنین نے پوچھا, ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے جواب دیا, انہیں جواب نہیں دیا. اصحاب کہف نے جواب دیا لا نکلم بعد الموت الا نبیا او وصیا. ہم موت کے بعد, اصحاب کہف کو موت آ چکی ہے, موت کے بعد ہم یا نبی سے کلام کر سکتے ہیں یا وصی سے کلام کر سکتے ہیں. یہ جتنے آئے تھے ان میں ایک وصی تھا, اس کے سلام کا ہم نے جواب دے دیا. اور آج کے بعد ہم پھر کلام نہیں کریں گے. پھر جب ہم کلام کریں گے وہ وقت ہوگا جب خاتم الاوصیاء ظہور کریں گے اور وہ ہمیں سلام کرے گا, ہم اس کے سلام کا جواب دیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. حدیث طولانی ہے اور اہل سنت کتابوں میں موجود ہے, یعنی کہ صرف ہماری کتابوں میں یہ حدیث ہے. یہ اصحاب پھر بیٹھے اور چل پڑے. راستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے پانی امیر المؤمنین فراہم کرتے ہیں. طولانی ہے, میں نے مختصر کر دیا. واپس مدینہ آتے ہیں, مدینہ میں رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی میں یہ اصحاب آتے ہیں. انہیں دیکھ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واقعات پیش آئے وہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ چلیں, اگر آواز نہیں ہے تو میں اونچا بھی بول سکتا ہوں. ابھی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اگر نہیں آ رہی تو آپ بتا دیجیے گا. کہاں پہنچے تھے ہم؟ نبی نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کس نے بتایا ہوگا؟ نبی نے کبھی بھی کہیں بھی فضیلت علی کا بیان کا موقع آیا ہو اور بیان نہ کیا ہو, ایسا نہیں ہوا. نبی نے فضائل علی شروع کیا, سارا بتایا. تم یہاں بیٹھے تھے, میں نے علی کو, کیونکہ اس وقت وہ 10 لوگ تھے, اب پوری مسجد میں تمام اصحاب ہیں. یہ بسات آئی, بسات پہ میں نے, یہ لوگ خود سے آ کر بیٹھے, علی کو میں نے بٹھایا, علی کے کان میں میں نے سرگوشی کی. بسات نے پرواز کیا, وہاں گئے, پہلا گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, چوتھا گیا, سلام کیا. کسی نے سلام کا جواب نہ دیا, لیکن جب میرا وصی گیا, میرے وصی کے سلام کا جواب تمام اصحاب کہف نے مل کر دیا اور کہا وعلیک السلام یا رسول رب العالمین.
اس کے بعد سب چیزیں بیان ہونے کے بعد پوچھا انس سے، انس اگر تجھ سے گواہی مانگی جائے، کوئی وقت آئے اور تجھ سے گواہی مانگی جائے، تو گواہی دے گا؟ ان کو کیسے ہو سکتا ہے میں گواہی نہ دوں یا رسول اللہ، بھول تو نہیں جاؤ گے؟ یہ کوئی بھولنے کا واقعہ بھی نہیں ہے، اس کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ پھر وہ وقت آیا جب گواہی مانگی گئی اور انس نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پھر علی نے جو بد دعا دی اس کی وجہ سے مجھے برس ہو گیا۔ ہم بھی مکلف ہیں، ہمیں بھی گواہی دینی پڑتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو گواہی دینی پڑے ولایت امیر المؤمنین کی، وہاں گواہی دو۔ خدا کی قسم کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ علی کی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت ہے، رسول کی ولایت کے ساتھ خدا کی ولایت ہے، اور جو علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرے اس کا حامی و ناصر خود خدا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے کسی موقع پر بھی اس ولایت کو، اس شہادت کو نہیں چھپایا ہے۔ اور آج دنیا میں تھا ایک زمانہ جب مشکلات تھیں، آج الحمدللہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی بہت پیچیدہ حالات ہیں ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں۔ میں ایک گزارش آپ کے توسط سے تمام مومنین سے کروں گا کہ جب تک صورتحال صحیح معلوم نہ ہو آپ ریئیکٹ نہ کریں۔ کوئی ایک پوسٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا، بعض چیزیں پرانی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جعلی ہوتی ہیں، اس کو فی الحال ریئیکٹ نہ کریں، دیکھ کر تحقیق کر کے پھر جب ضرورت ہو کوئی موقف اختیار کرنے کی، احتجاج کرنے کی، بیان کرنے کی، حمایت کرنے کی، اس وقت کریں، بجائے اس کے کہ تفقہ کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر جو کوئی خبر آئی ہے، کوئی پوسٹ آئی ہے، اس پر ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی حساس حالات ہیں، افغانستان میں بھی حساس حالات ہیں، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، خدا کرے وہاں قتل و غارت گری نہ ہو، امن ہو، امان ہو، اور وہاں کے سارے مسلمان اور تمام افغانی انشاءاللہ خیریت سے رہیں اور یہ مشکل ان کی برطرف ہو۔ یہ مشکل ہمارے ہاں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ دشمن کی یہ کوشش ہے، ان دشمنوں کی جنہیں وہاں شکست ہوئی ہے، یمن میں شکست ہوئی ہے، عراق میں شکست ہوئی ہے، وہ یہاں مومنین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا حل اتحاد میں ہے۔ اتحاد بین المسلمین، اور اس سے بڑھ کر اتحاد بین المؤمنین۔ جو آپ کو الگ الگ ٹائٹل دے کے آپ لوگوں کو متفرق کرنا چاہتے ہیں، ان سے ان ٹائٹلز کو نہ خریدیں۔ آپ سب مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، حسینی ہیں، علوی ہیں، اور آپ کربلا کے ماننے والے ہیں، بس، اور ہمارے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں لگ سکتا۔ ہم یہ ہیں، اور کسی گروہ میں بٹے ہوئے نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ فلان نہ یہ نہ وہ، ہم سب متحد ہیں۔ ہاں ہماری اپنی اپنی الگ الگ ترجیحات ہیں، الگ الگ پسند ہیں، الگ الگ آراء ہیں، الگ الگ نظریات ہیں، جس طرح ہمارے فنگر پرنٹس بھی سب کے الگ الگ ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ انفرادیت ہے، ہماری کچھ سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ایک نقطہ جو ہم سب کو جوڑتا ہے وہ کربلا ہے، وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آج حضرت عباس علمدار کا کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان لعمی العباس منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء۔
عباس علمدار کی منزلت کو تمام شہداء دیکھ کر رشک کریں گے. جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ، وہ بھی مقام عباس کو دیکھ کر رشک کریں گے. اسد اللہ و اسد رسول اللہ معنی پتہ ہے کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ قہر خدا کی تجلی ہے حمزہ. جعفر الطیار جو دو پر لے کر جنت میں محو پرواز ہیں، وہ بھی مقام عباس کو دیکھ کر رشک کریں گے. جب جعفر جنگ کر رہے تھے تو رسالت مآب مدینہ میں بیٹھ کر مصائب پڑھ رہے تھے. جعفر جنگ کر رہے ہیں، دشمن نزدیک آیا. الان قطع یمین جعفر، جعفر کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا. اس کے بعد رسول نے گریہ شروع کیا، اصحاب نے گریہ شروع کیا. پھر کہا الان قطع یسار جعفر، جعفر کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. اس کے بعد فرمایا اب جعفر کو دو پر عنایت ہوئے ہیں، ان پروں کے ذریعے جعفر پرواز کر رہا ہے. اس پرواز کرتے ہوئے جعفر کی نگاہ جب عباس پر پڑتی ہے تو منزلت عباس کو دیکھ کر رشک کرتا ہے. عباس نے اس منزلت کو کہاں سے پایا؟ عباس نے اطاعت مولا سے، مولا کی اطاعت سے. عباس کون ہے؟ شجاع، علم بردار، کمانڈر. وہ عباس جو شجاع ہے، تلوار کا کھلاڑی ہے، اسے امام کیا کہتے ہیں؟ خیمے لگاؤ، پانی لے کر آؤ. کبھی عباس نے کہا یہ تو میرے کرنے کے کام نہیں ہے، میں نے تو لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تو علم بردار ہوں. خیمے لگاؤ، حاضر. پانی لے کر آؤ، حاضر. جو امام نے حکم دیا ہر حکم کو تسلیم کیا. یہ تسلیم، یہ اطاعت، یہ امام کی اطاعت، یہ منزلت حضرت عباس علمدار کو عطا کرتی ہے. وہ عباس جو تمنا یہ حیدر ہے، جس باپ کے حسنین جیسی اولاد ہو اور پھر وہ اولاد کی تمنا کرے، وہ عباس کی تمنا کرتی ہے کہ عباس جیسا بیٹا مجھے عنایت ہو جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. یہ ہے عباس، یہ ہے فخر علی، جسے علی نے کربلا کے لیے تیار کیا ہے. بار بار جنگ کی اجازت مانگتے ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملتی. عباس ایک عمر کربلا کا انتظار کیا تھا. جب امام حسن مجتبی کو دفن نہیں ہونے دیا تو عباس نے قبضے شمشیر پر ہاتھ رکھا. حسین نے شان عباس پر ہاتھ رکھ کے کہا ان لہذا السیف لیوم آخر، یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے، تم یہاں تلوار نہیں چلا سکتے. عباس نے عاشورہ کا انتظار کیا، عاشورہ آئی، عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا حوموا عن سیدکم، اپنے سید و آقا حسین پر اپنی جانیں قربان کر دو. عباس کا ایک بھائی جاتا ہے شہید ہوتا ہے، دوسرا بھائی جاتا ہے شہید ہوتا ہے، تیسرا بھائی جب گیا اور دشمن نے اسے شہید کیا، دشمن نے عباس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی کا سر تن سے جدا کیا. عباس سا شجاع ابھی بھی اجازت نہیں ہے، صبر کر رہا ہے. بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے اور عباس صبر کر رہے ہیں. ہاں، عثمان کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے عباس صبر کر سکتا تھا. عباس کے ایک اور بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، لیکن عباس کیونکہ برداشت نہ کر سکتے تھے، اس وقت عباس موجود نہ تھے، لیکن عباس کی بہن زینب دیکھ رہی تھی.
زینب کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی میں ابھی زندگی باقی تھی. حسین بار بار خیام کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین کا سر تن سے یوں جدا ہوا کہ زینب نامحرموں کے مجمع میں آئی. رسول خدا کو پکارا, وا محمدا ھذا حسینک مقطع الرأس من القفا. اے رسول خدا, یہ آپ کا حسین ہے, اسے پشت گردن. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو نہ روائے, خدا آپ کو غم حسین نصیب فرمائے, آپ کو گریے کی سعادت نصیب فرمائے. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں, اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی لنا, ہمارے غم میں بلند ہونے والے ان آوازوں پر خدا کی رحمت ہو. امام نے ابھی بھی عباس کو اجازت نہ دی, عباس جنگ کی اجازت مانگتے رہے. امام فرماتے, عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. ایک وقت وہ بھی آیا, عباس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا, وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علم بردار ہو. میں عرض کروں گا عباس تو خود پورا لشکر ہے, جب تک تو ہے زینب کی آس لگی ہوئی ہے. اتنے میں بچوں کی العطش کی صدائیں آتی ہیں. حسین نے کہا عباس پانی کا انتظام کرو. مشک سکینہ لیا, 40,000 کے مجمع کو ہٹایا, فرات میں اترے, پانی چلو میں لیا, گوارا پانی دیکھا, حسین کی پیاس کی یاد آئی. وفائے عباس کا تقاضا تھا کہ پانی گرا دے. کیسے ہو سکتا ہے, مولا پیاسا رہے غلام پانی پی لے. اجرکم علی اللہ. عباس واپس آتے ہیں, دائیں شانے میں مشک سکینہ ہے, دائیں ہاتھ میں تلوار ہے, جہاد کرتے ہوئے واپس آتے ہیں. اب تک یہ سارے بزدل کمین کر کے چھپ گئے ہیں. ایک بزدل نے درخت کے پیچھے سے وار کیا, عباس کا دایاں بازو شہید ہوا. عباس کی ہمت کم نہ ہوئی, تلوار بائیں ہاتھ میں لی اور جنگ کرتے رہے. بایاں ہاتھ بھی شہید ہوا. مشکیزے کو دانتوں میں لیا, اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے. لیکن ایک تیر آیا, مشک سکینہ میں پیوست ہوا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے گھوڑے کو روک لیا. اب یہ مجاہد, یہ شیر جس کے ہاتھ نہ ہو, لعینوں نے گھیر لیا. یہ 3 ہستیاں ہیں. ایک علی اکبر ہے جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. فقطعوہ اربن اربا, علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک حسین مظلوم کو چاروں طرف سے گھیرا تھا, اور ایک عباس علمدار چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اس نے پتھر مارا, تلوار والے نے شمشیر چلائی. اتنا مارا, اتنا مارا, عباس کی زرہ ٹوٹ گئی. سینہ عباس منکشف ہوا. حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا. قلب عباس میں تیر پیوست ہوا. عباس سنبھل نہ سکے. ذرا بتاؤ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ اگر گھوڑے سے گرے کیسے زمین پر آئے گا. زہرا نے لہت چھوڑی اور پکارا, خدایا میرے بیٹے کی خیر ہو. اجرکم علی اللہ. عباس نے جب زہرائے مرضیہ سے اپنے آپ کو بیٹا کا لفظ سنا, زندگی میں پہلی بار حسین کو بھائی کہا. آخری ادری کا خاک, بھیا بھائی کی
مدد کو آئیے. اجرکم اللہ. تکلف کر کے نہ روئیے گا، نہ جانے یہ دن پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں. اپنی آوازوں کو رہا کریں. جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں مخیم کہاں ہے، بارگاہ عباس کہاں ہے. جب عباس نے صدا دی حسین چلے، حسین کو آنے میں بہت دیر ہو گئی. اب عباس ہے، علی کا شیر ہے، چاروں طرف علی کے دشمن ہیں جن کے دل میں علی کا کینہ ہے. انہوں نے عباس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عباس کا لباس تاراج کیا. اگر سن سکو مقتل میں نہ ہوتا، میں نہ پڑھتا. فقطعوا رجلے، جس شیر کے ہاتھ پہلے کٹ چکے تھے لعین آگے بڑھے، عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے. ذرا انصاف سے بتانا، تم یہ سن بھی نہیں سکے تھے. اس منظر کو حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا. ارکب انت، جس کو سوار کر آیا تھا اور کہا تھا عباس میرے بھائی تجھ پر حسین فدا ہو. عباس کو اس حالت میں دیکھا، کہیں ہاتھ نظر آ رہا ہے، کہیں پاؤں نظر آ رہا ہے، کہیں عباس پڑا ہے. عباس کے آس آ کر بیٹھے، عباس کا سر اپنے دامن میں رکھا، اپنے زانو پر رکھا. عباس نے کہا مولا آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بڑا ہے. مولا نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے آخری زیارت کی. پھر وفائے عباس کا تقاضا تھا، اپنا سر دامن حسین سے ہٹایا اور کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا. وقت آخر عباس کا سر آپ کے زانو پر اور آپ کا سر خاک کربلا پر. اجرکم اللہ. بس آخری جملے ہیں. حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا، کیسے ممکن تھا حسین کے عباس کو اٹھا سکے؟ اب تو نہ عباس مدد کو آ سکتا ہے، نہ حبیب مدد کو آ سکتا ہے، نہ علی اکبر مدد کو آ سکتا ہے. جب عباس نے دیکھا حسین سے یہ لاشا نہ اٹھ سکے گا، کہا مولا مجھے نہ لے کر جائیے گا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا، مجھے یہی رہنے دیں. امام نے عباس کی وصیت پر عمل کیا. لاش عباس سے اٹھنا چاہا، لیکن بھائی کا لاشا پڑا ہو حسین کیسے اٹھ سکتا؟ جب نہ اٹھا گیا تو فرمایا الآن انکسر الظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. حسین نے علم عباس کو لیا، حسین کی کمر جھکی ہے، عباس کا علم نہیں جھکا. عباس کا علم لے کر چلے. سکینہ خوش ہوئی، بچوں سے کہا چچا کا علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. جب حسین آئے علم آیا، علمدار نہ تھا. سکینہ پکاری مجھے پانی نہیں چاہیے.
الذین ظلموا